بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اسلام آباد مندر کی تعمیر کے حوالے سے خبریں گردش میں ہیں اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کہ وہاں پہ مندر تعمیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے منارٹیز کے حقوق کے بارے میں آپ سے گزارشات کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ پاکستان میں جو منارٹیز کو حقوق حاصل ہیں، ایسے حقوق بہت کم ملکوں میں منارٹیز کو حاصل ہیں۔ آپ جو ہے انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا میں منارٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ انڈیا میں مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے بابری مسجد والا واقعہ ہی دیکھ لیں، کس طرح انڈیا کی سپریم کورٹ نے جو ہے بابری مسجد کو شہید کا حکم دے کہ وہاں پہ مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی جو ہے انتہا کی جا رہی ہے۔ آپ برما کی منارٹیز کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ منارٹی چونکہ مسلمان ہیں، وہاں کی برما کی حکومت کس طرح مسلمانوں کو زندہ جلا رہی ہے، مسلمانوں کو بے دخل کر رہی ہے۔ تو میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حقوق پاکستان میں منارٹیز کو حاصل ہیں وہ بہت سے ملکوں میں منارٹیز کو حاصل نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آیا کہ مندر کی تعمیر کے حوالے سے جگہ کس نے دی؟ تو 2016 میں ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ اسلام آباد میں 172 کے قریب جو ہندو رہتے ہیں، وہاں ان کے لیے مذہبی عبادت گاہ، ان کی مندر یا بت خانہ تعمیر کیا جائے۔ تو اس دور کی حکومت جو PMLN تھی، اس نے اسلام آباد کے سیکٹر H92 میں 4 کنال کی اراضی جو ہے وہ مندر کے لیے الاٹ کر دی۔ اس کے بعد جو ہے PTA کی گورنمنٹ آئی۔ PTA کی گورنمنٹ نے اس مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا کہ یہاں پہ مندر تعمیر کر دیا جائے۔ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب نے کس طرح حکومتی لیول پہ مندر تعمیر کرنے کے لیے فنڈ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو انڈائریکٹلی جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا آغاز کر کے حکومتی لیول پر شرک کا آغاز PTA کی گورنمنٹ نے کر دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے یا غیر مسلموں کی مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر کے حوالے سے مختلف علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں مختلف علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ اس میں کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم ریاست میں جو پہلے سے عبادت گاہیں غیر مسلموں کی ہوگی، ان کو ہی جو مسلم ریاست ہوگی وہ پروٹیکٹ کرے گی۔ انہی میں مسلم ریاست جو ہے وہ انہیں آزادانہ طریقے سے عبادت گاہ میں ان کی جو عبادت ہے انہیں کرنے دے گی، لیکن نئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کرنے دی جائے گی غیر مسلموں کو مسلم ریاست میں۔ یہ جو علماء کرام کا فتویٰ ہے، یہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے لیا ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا، فتح کرنے کے بعد غیر مسلم لوگوں کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے ساتھ جو ہے حضرت عمر فاروق کا یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا کہ آپ غیر مسلموں کو آپ کی مذہبی عبادت گاہوں میں آپ کی مرضی کے مطابق آزادانہ طریقے سے عبادت کرنے دی جائے گی، لیکن آپ کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کچھ اور علماء کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم ریاست میں غیر مسلم جو ہے اپنی جو ہے مذہبی عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اسلام آباد میں مندر تعمیر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور اس طرح میں جو پاکستان کے علماء دین ہے، جید علماء کرام سے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح جو ہے لا پوائنٹ پہ لیگل ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے، جس طرح میڈیکل کے معاملے میں جو ہے ڈاکٹرز کی رائے لی جاتی ہے، جس طرح جو ہے IT کے فیلڈ میں IT ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے، اس طرح جو ہمارے جید علماء کرام ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے اور فوری فتویٰ دینا چاہیے آیا کہ وہاں پہ اسلام آباد میں مندر تعمیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص بالخصوص میں مولانا طارق جمیل صاحب سے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اور ثاقب مصطفی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے اپنا جو ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو جو ہے واضح طریقے سے جو ہے پیش کریں۔ اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں بحیثیت وکیل، بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری پاکستان کے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو ہے ان کی تعمیر کو جو ہے مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تعمیر کو مندر کی روک دی جائے۔ تھینک یو۔